نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء، الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطا، الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، غزوہ بدر اور اصحاب بدر کی اہمیت و فضیلت پر کچھ خاص باتیں آپ ملاحظہ کریں اور سماعت کریں. حق و باطل کی مارکہ آرائیوں میں غزوہ بدر کو بڑی اہمیت حاصل ہے. در حقیقت یہ جنگ حق و باطل کے مابین ایک فاصلہ کن جنگ تھی. جیسا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقبول و مبرور دعاؤں میں عرض کیا ہے: اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے: یا اللہ، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. یا اللہ، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. بارگاہ الہی میں آپ کا یہ رقت انگیز عریضہ مقبول و مستجاب ہوا. چنانچہ رب کریم نے آپ کی ایسی مدد فرمائی کہ 313 کی تعداد میں 1000 کفار بد اتوار کے لشکر جرار کو مات دے دی اور اس کے 70 بڑے بڑے سورماؤں کو تہہ تیگ کر کے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا. یہ جنگ 17 رمضان 20 ہجری کو وقوع پذیر ہوئی. اس کو غزوہ بدر کبریٰ اور یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. اسلامی لشکر کے قائد مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب لشکر کفار کا بدنہاد لیڈر ابو جہل لعین تھا. لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جبکہ لشکر کفار کی تعداد 1000 کی تھی. بدر میں قتل ہونے والے کفار 70 اور گرفتار ہونے والے بھی 70 تھے. بدر میں شہید ہونے والے خوش نصیب مسلمانوں کی تعداد 14 ہے. اس میں افضل ترین ذات کا نام حضرت مہجہ بن صالح ہے، جو سید الشہداء کے لقب سے ملقب ہوئے. جیسا کہ سرکار عالی وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یومئذ سید الشہداء مہجہ. تفسیر قطبی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. مقتول کافروں میں بد ذات بدنہاد ابو جہل بن ہشام بھی ہے، جس کو ذلت کے ساتھ مارا گیا ہے. اس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا لکل امۃ فرعون وفرعون ھذہ الامۃ ابو جہل بن ہشام. یعنی ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل بن ہشام ہے. فضیلت اصحاب بدر. اصحاب بدر کے فضائل کثیر ہیں.
یہاں صرف دو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جا جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم قال من افضل المسلمین او کلمۃ نحوها قال وكذلك من شہد بدرا من الملائکہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اصحاب بدر کو جملہ مسلمانوں میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو سارے مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جو فرشتے بدر میں شریک تھے ان کا درجہ بھی فرشتوں میں ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے غزوہ بدر کی کہ اس میں شرکت کرنے والے امتیازی شان کے حامل بن گئے۔ اس سے صرف انسانوں کو فضیلت نہیں ملی بلکہ اس میں شریک ہونے والے فرشتوں کو بھی مقام عرفہ حاصل ہو گیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر سے بہت خوش تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر خصوصی نظر فرمائی اور فرمایا، تم جو اعمال چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے۔ ساری امت میں افضل اصحاب بدر ہیں۔ ان کی شان عرفہ کا یہ عالم ہے کہ ان کو بخش دیا گیا ہے، ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب جو چاہیں کریں۔ بشارت عظمیٰ سے مشرف یہ جماعت اس کو سن کر آزاد اور بے لگام نہیں ہو گئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں ان کی زندگی کا کوئی بھی حصہ جرم و خطا میں ملوث نظر نہیں آتا۔ ان بزرگوں نے اس بشارت کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قابل مذمت اور خلاف شرع ہو۔ ان حضرات نے احکام خداوندی کی تعمیل میں نہ کبھی کاہلی کی اور نہ ان سے دوری اختیار کی، بلکہ عوامر شرع کی تعمیل اور نواہی شرع سے احتراز ہمیشہ ان کی پاکیزہ زندگی کا پاکیزہ محور رہا، اور انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جد و جہد اور محنت شاقہ میں پوری زندگی صرف کر دی۔ اس سے صاف جھلکتا ہے یہ بشارت صرف جنت کی نہیں تھی بلکہ آئندہ زندگی بمطابق کہ شرع صاف و شفاف گزرے گی، اس کی بھی یہ بشارت تھی۔ والحمدللہ علی ذالک، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، اصحاب بدر کی بڑی فضیلت آئی ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاک باز نفوس قدسیہ کی مزار انوار پر رحمت النور کی بارش برسائے اور ان کے درجات خوب بلند فرمائے۔ ان پاک باز نفوس قدسیہ کی وجود مسعود کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ